یہی ہے، مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْغَمَمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام تعریفیں اس رب ودود لا محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے۔ شب براءت، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو دوزخ کی آگ سے بری فرماتا ہے، اس لیے اسے شب براءت کہتے ہیں۔ اور ان خوش نصیب گناہگاروں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ نہیں اونچا کہہ دو آمین آمین۔ اب توجہ میری طرف، میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصاً فخر السادات سید نوید حسین شاہ صاحب اور عظیم نقیب محفل محترم جناب ارسلان حیدر بھائی۔ جانا ہم نے گمگول شریف تھا تو شاہ جی نے کہا کہ ادھر سے بھی ہو کے چلتے ہیں۔ ارسلان بھائی نے بڑی محبتیں فرمائی، ان کو اس کو میں کہہ بھی رہا تھا کہ نقیب بہت سارے نعت کو بھی بلا لیتا ہے، خطیبوں کو بھی بلا لیتا ہے، لیکن نقیب کو بلانا یہ جو ہے اگرچہ نقیب کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ میرا بہت پیارا بھائی ہے، اس نے خود اتنی اچھا نقیب ہونے کے باوجود مجھ جیسے فقیر کو بلایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ جو جنہوں نے محفل سجائی ہے اللہ ان کے گھروں کو بھی سجائے، ان کی دنیا کو سجائے، ان کی آخرت کو سجائے۔ جو آج اس دعا کے لیے یہاں مسجد میں بیٹھا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ اب میری طرف توجہ کر دیجئے، ایک میں حمد سے شروع کرنے لگا ہوں جی شاہ جی ارسلان بھائی، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں یہ، اور جب سٹیج پر پیران عظام علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ اب میں نے اور بات کوئی نہیں کرنی، میں نے کلام آپ کو سنانا ہے اور اپنے ساتھ آپ کو ملانا ہے۔ اب مجھے دیکھیے گا نا کہ حمد تیری کروں میں کیا مولا، حمد تیری کروں میں کیا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا۔ تمام تعریفیں اس رب ودود لا محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے۔ کون کون ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ اتنے بول سکتے ہیں ذرا مزے کے ساتھ۔ اب مجھے دیکھیے، پہلے میں بولوں گا پھر آپ بولیں گے۔ تمام تعریفیں اس رب ودود لا محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے۔
کروڑوں سلام کروڑوں درود رب ودود کے یکتا محبوب پر، جو حامد بھی ہے محمود بھی ہے، جو طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے، جو ذاکر بھی ہے مذکور بھی ہے، جو شاہد بھی ہے مشہود بھی ہے، جو قاصد بھی ہے مقصود بھی ہے، جو محب بھی ہے محبوب بھی ہے، جو امی ہونے کے باوجود علم و حکمت میں غیر محدود بھی ہے، اور اپنے روضہ انور میں موجود ہونے کے باوجود ہر مومن کے دل میں موجود بھی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا۔ کوئی تم سکون آیا، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ بولے یہ صدر والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اب کہہ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے ساتھ جوان جوان دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ملا کے میرے ساتھ کہہ دیجئے، یہ ایمان والوں کا نعرہ ہے۔ ہم مشکور ہیں پیر میری علی شاہ کے، ہم مشکور ہیں امیر المجاہدین کے، کہ جنہوں نے یاد کرایا کہ اس نعرے کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ آواز ملا کے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بولے یہ صدر والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کو کسی نے نہیں بنایا اور میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نا، لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں شرک ہے۔ بھائی شرک ہے، ہم تو خدا کو خالق مانتے ہیں، نبی کو مخلوق مانتے ہیں۔ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور میرے نبی کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور ہم چشتی ہیں، اور چشتیوں میں ایک نام ہے امیر خسرو کا، بڑے مزے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی میرے سن لیجئے گا، بڑے پیارے بھائی ہیں، یہ امیر خسرو وہ بندہ ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مرید ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ یہ امیر خسرو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین میرے لیے تحفہ کیا لے کے آئے ہو، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں۔ ذرا ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب کہہ دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ امیر خسرو ہے۔ اب یہ دیکھو ذرا میرے نبی کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ کہتا ہے آفاقہا
گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمی دیکھے ہنسی لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں پر آپ سا کوئی نہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور پیر سید مہر علی شاہ آپ کہہ دو سبحان اللہ ہاں جی آپ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گلے کن فیکون تے کل دی گلے اسا آگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دیتی میم گواہی عجیبی سن اوپی دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آئی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دیتی میم گواہی عجیبی سن آپی دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آئی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار اور میاں صاحب فرماتے ہیں ذرا آپ کہہ دو سبحان اللہ تنگ تے نہیں ہوندے ہو نا تنگ نہیں ہوندے ہو اللہ جو نبی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے اس کی ساری تنگیاں دور فرمائے ذرا میں دیکھوں نا تنگی کے ساتھ جو نہیں کہتا خوشی کے ساتھ کہتا ہے جوان ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان میاں صاحب بڑے مزے کی بادشاہ جی ارسلان بھائی آپ فرماتے ہیں آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کے سجنا آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کے سجنا جس نے میرے سجن نو تکیا جس نے میرے سجن نو تکیا نہ رجیا نہ رجنا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کلس شریف والے پیر ہیں پیر گلزار صاحب آپ بڑے مزے کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں زلف محبوب دی کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی جنڈ جب بھی آئے ہیں تو دوست کہتے رہتے ہیں یہ تھوڑی سی پنجابی سنائے اب پنجابی تو میں بول رہا ہوں لیکن آپ کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر صاحب آپ محفل میں تشریف لائے میں منتظمین محفل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مفتی صاحب سے بھی 2-4 دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی اور بڑے مزے کی حاضری وہاں پر بھی تو مفتی صاحب یہی بات اب یہاں پر چل رہی ہے کہ زلف محبوب دے کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ زلف محبوب دے کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی اکھ تیری تقدیر الہی تے موڑے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا خیرات دیوے نہیں حاجت کسے نو صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچو اساں ڈٹھی جھلک خدا دی قسم خدا دی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور مفتی صاحب کو میں نے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے کچھ عربی کے شعر سنائے تھے عربی کا کلام میں سنا دوں آپ ذرا کہہ دو سبحان اللہ اب پیر نصیر صاحب اپنا تخلص رکھتے ہیں نصیر اب دیکھیے ذرا کیسے مزے کی بات ہے اب پیر صاحب کا یہ کلام عربی میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ بذکر المصطفیٰ حاد الزمانی بذکر المصطفیٰ حاد الزمانی رجعت من البیانی الى العیانی رجعت من البیانی الى العیانی حبیب اللہ خیر الخلق ترن حبیب اللہ خیر الخلق ترن کدر الوسط فی عقد الجمانی کدر الوسط فی عقد الجمانی اور مقطع دیکھیں لنا فی الدین والدنیا نصیر اب کہہ دو سبحان اللہ پیر صاحب کا مقطع ہے لنا فی الدین والدنیا نصیر لنا ہمارے لیے فی الدین والدنیا دنیا اور دین میں نصیر آپ مددگار ہیں ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ جی
اب مزے کی بات دیکھو، یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے، اس نصیر خزیں کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اب وہ نصیر کیسا خوبصورت لگایا ہے۔ ہاں جی، نصیر دین متیں خود کو کر دیا ثابت، نصیر تو بڑے کام کا معینی ہے۔ کیسا خوبصورت ہے، تو یہاں پر بھی اسی کا فائدہ اٹھایا اور فرماتے لنا فی الدین والدنیا نصیر، دنیا میں اور دین میں آپ ہمارے مددگار ہیں، نصیر ہیں، ذرا کہہ دو اب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنا فی الدین والدنیا نصیر بانعام و لطف و امتنان، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنائے، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ میں بس آخری یہ پڑھ کے اس کے بعد اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا انشاءاللہ۔ بعد میں مجھے کہا گیا کہ جی تھوڑی سی مناقب بھی ہو جائے تو میں منقبت پڑھوں گا اپنی مرضی سے، انشاءاللہ بے فکر ہو جائے، میں اپنے انداز سے پڑھوں گا، پتہ چلے گا کہ کون منقبت پڑھ رہا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مزے کے ساتھ میرے ساتھ بولیں گے، مزے کے ساتھ بولیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راج ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، عالم کے سلاطین۔ آپ ذرا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا قدرتی بات یہ ہے کہ یہ شعر میں اگلی دفعہ کے لیے آپ کو ایک لقمہ دے کے جانے لگا تھا کہ میں اگلی بار پڑھوں گا کہ عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں۔ اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے یہاں سے عالم کے سلاطین جاروب کشوں میں، مفتی صاحب نے کہا تو میں یہیں پر بات کرنے لگا، اسی عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، تیرے در کے بیکاری کے ساتھی، کہ عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے بیکاری، دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے بیکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دنیا کے ذوی عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے یہ لقمہ دیا تو میں نے اس کے اندر یہ شعر بار ڈال دیا کہ عالم کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ اس پر بہت سے اب ہمارے پاس اشعار بھی ہیں کہ جس سے، تو میں ایک مفتی صاحب کے لیے ایک شعر اور پڑھ کے بس اگلے ثنا خان کو بلانے لگا ہوں۔ اور مزے کے ساتھ یہ ہمارا ماحول بھی یہی ہے، اور ہمارا وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکندر رش کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، یہ کبھی آپ نے شاید مجھ سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہاں جی، سکندر رش کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں،
مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، غرض کیا ہم کو حوروں سے ہمیں کیا خلد سے مطلب، سجا کر دل میں طیبہ پاک کی تصویر رکھتے ہیں، اگر چمکیں تو سورج چاند بھی شرمندہ ہو جائیں، مدینے کی گلی کے ذرے وہ تنویر رکھتے ہیں، فقط کردار سے دنیا کی یہ تسخیر کرتے ہیں، گدایان نبی کب ہاتھ میں شمشیر رکھتے ہیں، جھکا سکتا نہیں ہے کوئی سلطان بھی ہم کو، گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھی، نسبت سرکار کی زنجیر رکھی، سرکار کی زنجیر رکھی، عالم کے سلاطین بکھاری ہے، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ سامنے محترم نعرہ میں لے گاؤں، جواب آپ دیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک آخری بار میری اور ہے، اس میں تھوڑی سی منقبت آپ کو سنا دوں اور مزے کے ساتھ سناؤں گا۔ جوان بچے میرے ساتھ مل جائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ ختم نبوت کا نعرہ لگا دیں، اب مجھے نہ کہنا پڑے کہ کون کون کہے گا تو کون کون نہیں کہے گا۔ بھئی جن کے سفید بال ہیں ان کو میں نہیں کہتا، جن کے کالے بال ہیں انہیں نہیں شرمانا چاہیے، جو روزانہ بولتے بھی ہیں وہ نبی کے نام پر کیوں نہیں بولتے، جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں وہ نبی کے نام پہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جوان ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، نبی کی صدا لگائے، اللہ آخری وقت میں اسے نبی کا کلمہ نصیب فرمائے۔ میں دیکھوں کون کون بولے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ سبھی قرآن پڑھیں، آؤ سبھی قرآن پڑھیں، ہر لہجہ ہر آن پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھے، ہو کے ایک زبان پڑھے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ علم و دین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب میں دیکھوں کون بولے گا، جوان کوئی رہ نہ جائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ سامنے محترم مزہ آیا نا؟ اے نہ تکیو کہ بڑھا سفید داڑھی والا ہے، ہاں جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے ایک بابا اور بولا، مجھے پتا ہے، مرحبا مرحبا۔ مشتاق بٹی صاحب بھی زندہ باد، ہاں جی، ماشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ یہ بھی بوڑھے ہو گئے تو میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن آواز اسی طرح کی، ہاں جی ماشاءاللہ۔ جوانوں کو سبق تو میرے بابے نے سکھایا ہے، ہاں جی، کرسی پہ بیٹھ کے نعرہ لگایا ہے، تاجدار ختم نبوت کا، ذرا کہہ دو نا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بھی مجھے مفتی صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر پڑھیں، ہاں 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 ہاں، یہ اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے کی بات کہی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جانے والوں میرے آقا سے یہ کہنا احوال، آپ کی قوم ہوئی جاتی ہے آقا پامال، گو بروں سے بھی برے ہیں مگر نیک خصال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے، چڑکیاں کھائے
چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھو نظر عشاق کے نبی ہے میرا یہ حرف عجیب، ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایسا تجھے خالق نے طرح دا